أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہاں سے شروع کرتے ہیں انبیاء کرام کا. اس کے بعد اس نے ان کی اولاد میں سے انبیاء کا انتخاب کیا جن سے وحی کی حفاظت اور پیغام کی تبلیغ کی امانت کا عہد لیا، اس لیے کہ آخری مخلوقات نے عہد الہی کو تبدیل کر دیا تھا، کہ حق سے ناواقف ہو گئے تھے، اس کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیے تھے، اور شیطان نے انہیں معرفت کی راہ سے ہٹا السلام کر علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز کم ہے، پلیز چیک کریں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بہتر کرتا ہوں. انہیں معرفت کی راہ آپ سے کی ہٹا کافی کر بہتر ہے. جی صحیح عبادت سے یکسر جدا کر دیا تھا. جی اب یہاں پہ ایک جو حضرت فرما رہے ہیں کہ آخری مخلوقات ان کو بھی شیطان نے گمراہ کیا تھا. یہ سلسلہ شیطان کا ظاہراً اس جملے سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی حضرت آدم سے نہیں سلسلہ شروع ہوا کہ شیطان نے گمراہی کے لیے ایسی باتیں کی. بہرحال شیطان ہے تو صحیح اور کھلم کھلا دشمن بھی ہے. پروردگار نے ان کے درمیان رسول بھیجے، انبیاء کا تسلسل قائم کیا تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت کو واپس لیں اور انہیں بھولی ہوئی نعمت پروردگار کو یاد دلائیں. تبلیغ کے ذریعے ان پر تمام حجت کریں اور ان کی عقل کے دفینوں کو باہر لائیں اور انہیں قدرت الہی کی نشانیاں دکھلائیں. یہ سروں پر بلند ترین چھت، یہ زیر قدم گہوارہ، یہ زندگی کے اسباب، یہ فنا کرنے والی اجل، یہ بوڑھا بنا دینے والے امراض، اور یہ پے در پہ پیش آنے والے حادثات. اس نے کبھی اپنی مخلوقات کو نبی مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازم یا طریق واضح سے محروم نہیں رکھا. ایسے رسول بھیجے ہیں جنہیں نہ عدد کی قلت کام سے روک سکتی تھی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت. ان میں جو پہلے تھا اسے بعد والے کا حال معلوم تھا، اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والے نے پہچنوا دیا. اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں اور زمانے بیتتے رہے، آباء و اجداد جاتے رہے، اولاد و احفاد آتے رہے. ایک بس اس میں بات میں یہ کروں گا کہ ایک تو انبیاء کے سلسلے کو حضرت آدم سے جوڑا ہے اللہ نے، مطلب یہ کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے حضرت علی علیہ السلام کے اس بیان میں اللہ نے یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم سے جوڑا ہے حضرت خاتم تک. اور ہاں یہ ایک بات ہے کہ ان کے علم میں فرق ہے کہ پہلے والے کو بعد والے کے بارے میں علم تھا، اور یہ بہت ساری باتیں ایسی معلوم تھیں. پھر وحی کا سلسلہ ہے اور امانت کا عہد کو لیا تھا. یہ سارے سلسلے ہیں. اور ان کو کس لیے بھیجا؟ تمام حجت اور عقل کے دفینوں کو باہر لائیں، قدرت کی نشانیاں دکھلائیں، اور یہ ساری باتیں. اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میرا جو پڑھنے کا مقصد ہے نہج البلاغہ، ایک تو علم میں اضافہ ہے، حالات و واقعات سے آگاہی ہے،
اور اہم ترین بات جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں وہ طرز زندگی، اور جو ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے جو مسائل پیش آئے اور مسلمان جن مشکلات کا شکار ہیں، اس کا کوئی حل اس میں سے نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا. اور بات پھر میں اپنی طرف کروں گا اپنے حوالے سے کہ مجھے کیا کرنا ہے آخر میں. یہ ساری بات اس میں سے نکالنی ہے مجھے. سارے سوالوں کا جواب مجھے اس میں سے امید ہے مل جائیں گے. سارے جوابات مل جائیں گے. اس لیے اس متن کو پڑھنا شروع کیا ہے کیونکہ اس کی نسبت ایسی ہستی کے ساتھ ہے، ایسی شخصیت کے ساتھ ہے کہ جن کو میں اس حد تک جانتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اور وہ دنیا کی اصلاح چاہتے تھے، اور انسانیت کی نجات چاہتے تھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک ایسی شخصیت میں سے منسوب ہے یہ سارا کلام. میں بھی چاہوں گا کہ اپنے زمانے کے حالات و واقعات کو پہچانوں اس کلام کی روشنی میں، اور مشکلات کا حل تلاش کر کے اپنے تئیں اپنے لیے کوئی عملی پہلو اس کا تلاش کروں. ظاہر ہے کہ ثواب پتہ نہیں اس میں ہے یا نہیں ہے، لیکن نیت کی بنیاد پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ثواب ہوتا ہے. میری بنیاد یقیناً اسلام پر ہے، اور اسلام ہی کو میں اپنے لیے ایک مذہب مانتا ہوں. اسی میں سے میں اپنے لیے کچھ اصول اخذ کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں، اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں اور گزارنا چاہتا ہوں. اور باقیوں کے لیے بھی میں ایسا ہی چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. اور اس میں یہ متن جو ہے یہ میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو خیر، یہ متن ایسا ہے کہ اس کو ایک دفعہ ہم پڑھ لیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری بات سمجھ جائیں گے، یا اس میں اس کے مطابق ہم جو ہے وہ باتوں کو لے کے عملی طور پہ چل پڑیں گے، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں رہے گی اس متن کو دوبارہ پڑھنے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو شاید بار بار پڑھنا پڑے گا، کبھی کبھی چارجنگ کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے، یعنی تازگی تازگی ایمان یا حوصلوں کی تازگی کے لیے کبھی کبھی اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ متن یہ کام دیتا ہے. جی بسم اللہ، اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمدہ جو آپ نے بات کی ہے میں اسی کو ہی تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. اس کا جو اولین اور سب سے بنیادی جو فائدہ مجھے اپنے طور پہ ہو رہا ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا، وہ خود ایک تذکر ہے جی کہ مجھے خود ایک تذکر مل رہا ہے. اور وہ والی بات کہ اب اس کے باقی جو فوائد ہیں وہ شاید وہ تہ در تہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انفینائٹ ہوں، جی مطلب لامتناہی ہوں. اور ہر انسان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے. اور جتنے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات خلق کی ہیں اتنے ہی ان کی کہانیاں، اتنے ہی ان کی زندگی کے معاملات ہیں. اچھا، جب کسی بھی متن کے ساتھ یا کسی بھی ایک سسٹم کے ساتھ انسان اٹیچ ہوتا ہے، وہ اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر وہ عاقل ہے تو اسی کے مطابق اس سسٹم سے اس کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور جو کہ خاص اسی کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کا ایک جو اجتماعی پہلو سب کے لیے ہے، یقینی طور جی پہ ہے، لیکن فردن فردن آپ جو پڑھتے ہوئے اس سے اخذ کر رہے ہیں، میں پڑھتے ہوئے جو اس میں سے لے رہا ہوں، وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو شمار کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ جو یہاں اور دیکھیں، دریا کو کوزے میں بند کرنا تو مولا متقیان علیہ السلام پہ ویسے ہی ختم ہے نا. آپ سبحان دیکھیں اللہ. کہ انہوں نے انبیاء کرام کا انتخاب یہ ایک پیراگراف یا 3 پیراگراف میں وہ پورا سسٹم جو ہے نا بتا کے آگے. اس میں انہوں نے بتا دیا کیوں رسول کی ضرورت کیا تھی، وہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک نظام ہے، اس کو یہ مت سمجھیں کہ جب اللہ کا دل چاہا تو بس ٹھیک ہے جی، ادھر ضرورت پڑ گئی تو ادھر بھیج دیا.
ادھر جی ضرورت پڑ گئی تو ادھر، ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اول سے لے کے، جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ تک پورا ایک سسٹم ہے، اور ایسا ہی ہونا تھا اور ایسا ہی چلنا تھا۔ اور یہ کب شروع ہو گیا سسٹم؟ جب ایک ابلیس نامی وہ جو مخلوق ہے اس نے کہہ لیں بغاوت کا اعلان کیا، ہوں، وہاں سے اس کے مقابلے میں جب اس نے کہا کہ فب عزت کلغوینہم اجمعین، ہوں، کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، اور بار بار قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام، ایک رحمانی اور روحانی نظام ہوں۔ شروع کیا۔ تو یہ اس میں اس میں تھوڑی سی بڑی وضاحت کر وضاحت کے دوں ساتھ، کہ ظاہر وجہ وہ نہیں بنا، وہ بھی اسی نظام کا ایک حصہ جی ہے۔ جی اس نے اپنا ایک اظہار کیا، جی لیکن آزمائش کے لیے جو آزمائش کا نظام اللہ نے بنانا تھا، جی وہ بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ارادے کے ساتھ، جی، اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اللہ نے جو اختیار دیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو اس راستے میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جی آپ استعمال کریں، یہی آپ کی آزمائش ہے۔ اب یہ اس کے اوپر مزید سوالات ہیں، لیکن منع کیا جاتا ہے کہ اس کی مزید باریکیوں میں نہ جائیں۔ جو اگر خدا کو مان لیا جائے، آخرت کو مان لیا جائے، تو پھر یہ جو درمیان والا مرحلہ ہے، اس میں وقت ضائع نہ کریں۔ جی دائیں بائیں ادھر ادھر، زیر کدھر جا رہی ہے، زبر کدھر جا رہی ہے، ضمیر کدھر جا رہی ہے، اس میں وقت ضائع نہ کریں۔ وہ جو آزمائش ہے نا، اس کو مت بھول جائیں، جی ٹھیک ہے نا؟ متن کو مت پڑھتے رہیں بار بار، متن کو مت یاد کرتے رہیں بار بار، رٹے مت لگاتے رہیں۔ یہ جو آزمائش ہے نا، وہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، کوئی ابھی امتحان کی تاریخ کا اعلان نہیں ہونا، یہ نہیں کہ آپ کو ایک کتاب دے دی گئی ہے، آپ کو اساتذہ دے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور زندگی کے جو آخری جو ہے نا 70-80 سال کے بعد جو آخری 5-6 سال ہیں، اس میں آپ نے نا کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جی نا امتحان ہے، یہ اللہ نے ایک امتحان بنایا ہوا ہے، ساتھ 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 چل رہا ہے امتحان۔ تو ہمیں یہ جو خطرناک ایک حوالے سے بڑا ہی حساس مرحلہ ہے ہمارے پاس، کہ جس کی بنیاد پر ہمیں یہ کہا گیا، اور یہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ جی یہ جو نظام ہے اللہ کا، عدل کے تقاضوں کے عین مطابق ہے یہ سارا سلسلہ، اور اس کی ابتدا عدل سے نہیں ہوتی، فضل سے ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا فضل سے، اور آخر میں بھی یہ یقیناً فضل خدا جو ہے وہ شامل حال ہے، ابھی بھی یقیناً فضل خدا کے مظاہر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو انبیاء کا ایک نظام ہے، یہ یقیناً ایک لطف و کرم ہے اللہ کا، اور ہدایت کا ایک نظام سارا، اور یہ پورا ایک نظام ہے، جس طرف آپ نے توجہ دلائی، اور حضرت علی علیہ السلام بھی اپنی گفتگو میں توجہ دلا رہے ہیں اس بات کی طرف۔ اس میں دو نقطے اور جو مجھے بڑے وہ انٹرسٹنگ لگے جب آپ پڑھ رہے تھے۔ ایک، جب قدرت الہی کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں ایک شاید میں اپنی بات کروں گا، ہو سکتا ہے میں اس کو اجتماعی لیول پہ نہیں لے کے آتا، کہ انسان جب سوچ رہا ہوتا اللہ کے بارے میں تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس اچھی اچھی باتیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ بلند ترین چھت، یہ زیر قدم گہوارہ، ٹھیک ہے، یہ زندگی کے اسباب، یہ خدا کے ساتھ منصوبہ ہے۔ لیکن آگے کی جو باتیں ہیں، بوڑھا بنانے والے امراض، پے در پہ پیش آنے والے حادثات، وہ شاید انسان اللہ سے نہیں جوڑ رہا ہوتا، بڑی کلیئر کٹ بتایا گیا یہ بھی، یعنی دونوں سائڈ، آپ کے وہ والی سائڈ جن کو آپ گرین دیکھتے ہو اپنی نگاہ میں، اور وہ بھی جن کو آپ ریڈ دیکھتے ہو، دونوں قدرت الہی اور آیات ہیں، یعنی آیات صرف وہ اچھی اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی آیات ہیں۔ اور بالکل۔ ایک اور چھوٹا سا ایک باریک سا نقطہ جو میرے لیے ایک بڑا ایک کوشچن تھا، میں شاید اس طرح نہیں کہوں گا کہ وہ میرے لیے حل ہو چکا ہے، لیکن حضرت امیر علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اب عربی کلام تو نہیں، ہم تو ابھی ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں، فرما جی رہے جی ہیں کہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ کبھی بھی اپنی مخلوقات کو نبی مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازم یا طریق واضح سے محروم نہیں رکھا۔ یعنی جیسے ایک وہ تھا نا، سبحان ہم کہتے ہیں ہر زمانے میں ایک نبی رہا ہے، تو پھر ایک سوال بن گیا مسلمانوں کے لیے کہ بھئی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تک بہت بڑا ایک فاصلہ تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر وہاں سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا فاصلہ ہمیں نظر آتا ہے، 1400 سال، جب جی ہمارے امام معصوم علیہ السلام ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نہیں، تو وہ جی دیکھیں کتنا باریک نقطہ، انہوں نے کہا بھائی نبی مرسل یا جی کتاب منزل، یعنی یا آ گئی نا، تو جی جی حجت لازم اگر وہ بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو طریق واضح ضرور ہے، اب ہمیں نہیں سمجھ آ طریق رہی سبحان یا اللہ۔ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ جی ایک بہت بڑا سر دعویٰ ہے، طریق بہت عمدہ، واضح، یہ مجھے بہت خوبصورت لگی یہ بات۔ بہت عمدہ، بہت جی میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کا گفتگو میں شامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ جزاک اللہ۔ گفتگو تبادلہ خیال یہ بڑا ضروری ہے۔ بعض نقطے یعنی یا میں متوجہ نہیں رہتا، اور کچھ یعنی میرے لیے بھی نئے نقطے ہوتے ہیں آپ جب گفتگو کرتے ہیں، توجہ جزاک اللہ زیادہ ہو جاتی ہے، توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک عرض میں بھی یہ کروں کہ انبیاء، ائمہ، یا ایسی ہستیوں کے بارے میں ہمیں خوش کرنے کے لیے ان کے معجزات سنائے جاتے ہیں، ان کی کرامات بتائی جاتی ہیں، ان کے فضائل بتائے جاتے ہیں، وہ یقیناً ان کے فضائل ہیں، جی ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، یقیناً وہ بلند بلند مرتبہ ہستیاں ہیں، یقیناً وہ خدا کی مصطفیٰ ہستیاں ہیں، اور ان کا مقام خدا ہی جانتا ہے، تو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں ہماری جو ان کے ساتھ نسبت ہے، ہمیں جو جڑنا ہے ان کے ساتھ، وہ ان کا جو منصب ہے، ہدایت کا منصب، جی ہمیں ان سے ہدایت لینی، ہمیں ان کی پوجا نہیں کرنی، ہمیں ان کی پرستش نہیں کرنی، ہمیں ہمیں ان سے ہدایت لینی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ یقیناً ان کی بھی ہم اگر ثنا کریں یا ان کی بھی ہم کی تعریف کریں تو وہ بھی اچھا ہے، وہ برا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہدایت والے پہلو کو چھوڑ کے صرف ان کی تعریف پہ تعریف کرتے چلے جائیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام انہی کے فرامین میں آگے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ آپ ایک شخصیت کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے مطابق آپ عمل نہیں کر رہے، وہ جو چاہ رہا ہے، تو بھی یہ اس کی توہین ہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہے، تعریفی پہلو نہیں ہے، یہ تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو کہتے ہیں جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو خیر، ہمارا جو تعلق بنتا ہے وہ ہدایت کا تعلق بنتا ہے، عقل کے دفینوں کو باہر لانے کے لیے آئے تھے نا، اور ہم اپنی عقل ہی کو تالا لگا دیں بالکل اور صحیح، ان کی باتیں نہ سنیں۔ بالکل صحیح، اور دیکھیں یہ والی بات واضح نظر آ رہی ہے، میں نے اس کے نا اس پیراگراف میں سے جتنا مرضی آپ اٹھا لیں، معرفت کی راہ کی بات جی ہو رہی ہے، عقل کے دفینوں کی بات ہو رہی ہے، طریق واضح کی بات ہو رہی ہے، مطلب ہدایت بمعنی وہ راستہ جو آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، آپ اپنی سعادت والی زندگی کے لیے آپ کو وہ لینا ہے، یہی انبیاء اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجے، اور یہ اس پیراگراف میں یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اب دیکھیں ہم نا، اس سے ایک نتیجہ اور بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جی اتنا بہترین نظام اللہ نے ہدایت کا بنایا، اختلافات کدھر سے آ گئے، تفرقے کدھر سے آ گئے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی اتنے سارے مکتب کدھر سے آگے، اتنے سارے مسلک کدھر سے آگے کہ بات چھوٹی چھوٹی بات الجھ گئی ہے۔ جوتا یوں نہ پہنو، جوتا اس کلر کا پہنو، جوتا اس کلر کا پہنو، کپڑے یہ پہنو، کپڑے وہ پہنو، ہیں اپنی شکل، ظاہری شکل و صورت یوں رکھو، عجیب عجیب باتیں، حیران ہوں کہ بھی اتنا واضح طریق حضرت علی کے زمانے میں کون سا مجھے تو نہیں لگتا کوئی فرقہ واریت تھی ان کے زمانے میں، ان کے زمانے میں اسلام کی کوئی الگ شکل و صورت یا توجیہ تھی، یعنی متفقہ تھا، جو بھی سلسلہ تھا ایک متفقہ تھا، کوئی اختلافات نہیں تھے، اور رائے کے اختلاف کی قدر تھی، رائے کے اختلاف میں
میں جب جس زمانے میں قم میں رہتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ 1000 مجتہد ہیں وہاں پر. مجتہد کا مطلب ہے صاحب الرائے انسان، اس کی اپنی رائے ہے. لیکن وہاں 1000 فرقے نہیں تھے، 1000 مسلک نہیں تھے. وہ سارے، کوئی کسی کو تخلیق کر رہا ہے، کوئی کسی کو تخلیق کر رہا ہے، کوئی کسی کے مطابق چل رہا ہے، اور سارے وہ ایک ہیں. لیکن یہاں پہ جناب فلانا ابو حنیفہ کے مطابق چلتا ہے، فلانا حنبلی صاحب کے مطابق چلتا ہے، فلانا فلانا کے مطابق چلتا ہے، اور یہ فقہ جعفری ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور عجیب یعنی تفرقے کی باتیں. ہدایت کے سلسلے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تفرقہ ہو. جی ہاں جی، بس میں آگے بڑھیں. میں اپنے آخری جملہ بعثت میں بھی رسول. عرض کر دوں کہ تھوڑی جرت جی کے جی ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جو آج کل کے عقلاء اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عقلاء، ان کو دیکھنا پڑے گا واقعاً جی نظر ثانی ذرا کرنی پڑے گی. تعصب کی جو ہے نا وہ اینک اتار کے دیکھنا ہوگا کہ یار راستے تو دو ہی ہیں، یا شیطانی راستہ ہے یا رحمانی راستہ ہے، تیسرا تو یا کوئی حزب راستہ اللہ ہے ہی یا نہیں، حزب الشیطان. ممکن ہی نہیں. جی بس یہ دو ہیں. تو جب حزب اللہ جیسے آپ نے فرمایا اختلاف رائے ہمیشہ احسن رہا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں مثبت نقد. آج کے دور میں بھی بالکل. جو پازیٹیو کرٹکس ہے نا، انتہائی اس کو، اس کی ویلیو ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تکریم کی جاتی ہے. وہ پازیٹیو کرٹک یا اوور آل جو کرٹک ہے یا اختلاف رائے ہے، وہ فرقہ واریت میں کب چینج ہوتا ہے، ایک محرم جو ہے وہ مجرم کب بنتا ہے، وہ جو ہے نا عقلاء کیوں بھول چکے ہیں کہ وہ اگر ایک فرقہ واریت یا فرقے اور اتنے ہی فرقے، ٹھیک ہے، بشمول جو اپنے آپ کو اہل بیت کے محبین کہتے جی ہوئے ایک فرقے میں شامل اور کئی فرقوں میں شامل ہو گئے، میں ان کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو تھوڑا اس لیے میں نے کہا جرت والی بات ہے اور مشکل ہو جاتی ہے اس کو سمجھنا. تو وہ جو صراط حق، صراط وہ طریقے جو واضح ہے، وہ اتنا واضح وہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں، اور یہ کلام اس کو اور آسان بنا دیتا ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ طریق مبہم نہیں ہے. جو مبہم ہے نا وہ پھر طریق نہیں ہے، طریق واضح ہے. ہاں اس کو سمجھیں، اور انشاءاللہ ابھی تو بالکل وہی والی بات ہے، ہم خطبہ اول کے کچھ حصوں میں ہیں اور الحمدللہ آنکھیں کھل رہی ہیں. تو میں الحمدللہ. امید کرتا ہوں آپ کی بات کہ اگر اس انشاءاللہ کلام امیر علیہ السلام سے گزرتے ہم آگے بڑھیں گے تو بالکل طریقہ ہدایت اور زندگی اور دین سب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ایک تعالی. بات کی جو ضرورت میں نے محسوس کی، جی یہ جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے ظاہر سنتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے ادھر ادھر. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب اٹھتے ہیں، کیمرے کے سامنے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، فلانے نے ایسا لکھ دیا، فلانے نے یوں لکھ دیا، اس کو عقل ہی نہیں آئی، اور ان کے پیروکاروں نے یہ کر دیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اچھا پھر وہ اس کو لتاڑ، اس کو لتاڑ، اس کو لتاڑ، پھر ادھر سے جواب آتا ہے. ایسے ایسی باتیں عجیب و غریب، یعنی کوئی اس میں استثناء نہیں ہے، جی شیعہ یا سنی، جی یا سنیوں کے اندر یا شیعوں کے اندر، مختلف لوگ، مختلف نظریات، کوئی استثناء نہیں. ایسے ہی. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نبی کا اخلاق کہاں گیا. کہ نبی جس زمانے میں آئے ہیں، نبی مکرم جس زمانے میں آئے، وہ لوگ وہاں ان کے آپس میں کئی نظریات تھے. حضور ان کو نہیں مانتے تھے، حضور انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے. حضور نے کس انداز سے اپنی بات بتائی، اخلاقیات کو بنیاد بنایا نا. ایسے ہی ہے. ان کے بیچ میں رہ کے. جی اخلاقیات، ہاں ان کے بیچ میں رہ کے ہاں جی ان کے نظریے کو بتایا کہ آپ کا نظریہ غلط جی ہے. یہ نہیں کہ چڑھ دوڑے اس کے اوپر، اور اس کی ماں بہن ایک کرتی ہے، اور اس کو برا بلا کہا، اور اس کی ایسی کی تیسی کرتی ہے. یہاں پہ آپ ایک حق بات بھی اگر غصے کے ساتھ غلط انداز سے کریں گے تو دوسرا کہاں تسلیم کرے گا. علمی برتری کے اخلاق، ذریعے نہیں ہوا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ میں ہاں ثابت کر دوں کہ میں آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں، بھائی. ایسا نہیں ہوا. جی جی ممکن ہے آپ صحیح جی سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو، باتیں ٹھیک ہوتی بھی ہیں، کیونکہ میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں بات ٹھیک ہوتی ہے بنیادی طور پر، استدلال ٹھیک ہے ان کا. لیکن
انداز غلط ہے، اخلاقیات سے آری باتیں ہیں. خیر بات بات زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو پورا کر لیں. اس میں بھی بڑی باتیں ہیں، یہ جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس پہ تھوڑی گفتگو کر لیں گے کیونکہ ہماری دوسری باتیں پہ زیادہ ہوتی ہیں. جی اگر آپ یہ پیراگراف آپ پڑھ دیں ذرا. جی جی، بیشک یہ رسول تو اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے، اچھا میرا خیال ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اس کی سرفصل بنائی ہے شاید مترجم نے کی ہے ظاہراً، مجھے بھی، کیونکہ جی وہ جی جی تسلسل میں آ رہی ہے. یہاں تک کہ مالک یعنی اللہ کریم نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے اور اپنے نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء سے عہد لیا جا چکا اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود و مبارک تھی. جی اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، اچھا یہ دیکھیں جی یہاں پر ذکر آ گیا. جی اللہ اللہ، دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے آج کی بات ہو رہی ہے. صحیح. اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن. اللہ اللہ اللہ، کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا، کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا، اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا. قبلہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، یہ تو ابھی کی باتیں ہو رہی ہیں. صحیح. یعنی ابھی کی باتیں اگر ہو مالک، رہی ہیں، حالات بتائے جا رہے ہیں تو یعنی حل بھی بتائیں گے، حل بھی ہے. ہاں بالکل صحیح. مالک نے آپ کے ذریعے سب کو گمراہی سے ہدایت دی سبحان اللہ، اور جہالت سے باہر سبحان نکالا. اللہ. اس کے بعد اس نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا. واہ سبحان واہ اللہ. واہ، محبت اور محبت کی باتیں اب شروع ہو کیا رہی ہیں. بات ہے، کیا اور بات انعامات سے نوازنے کے لیے اس دار دنیا سے بلند کر لیا. اللہ ہے، کیا اللہ بات اللہ، کیا ہے. سبحان خوبصورت اللہ. تصور بہت ہے ہی، موت کا، کیا یہاں سے بالکل جانے کا. بہت آپ کو عمدہ. مصائب سے نجات دلا دی. اللہ کیا اللہ. بات اور نہایت احترام سے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا، اور ہے. امت میں ویسا ہی انتظام کر دیا جیسا کہ دیگر انبیاء نے کیا تھا، کہ انہوں نے بھی قوم کو لاورث نہیں چھوڑا تھا. اللہ کیا اللہ بات ہے، اللہ، حضرت سبحان امیر، اللہ. سبحان اللہ. اکیلا نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا، جی جس کے لیے بے کوئی شک. واضح راستہ اور مستحکم نشان نہ ہو. اگر ایسا ہو تو یہ بہت بڑا ایک نقص ہے، سقم ہے. حضرت علی نے سب اس چیز کا بالکل انکار کر دیا ہے، صاف. جی یہ سلسلہ ہدایت میں وہ آ جاتی ہے نا، جی ایک ٹوٹ جاتا ہے نا سلسلہ ٹوٹ ہدایت. جاتے. اوپر بھی ہاں، کہا نا، اوپر ہدایت بھی کا کہا سلسلہ کہ کہیں کہیں قیامت نہیں تک ٹوٹا. ہے. انبیاء میں بھی نہیں ٹوٹا تو آگے کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ بالکل آگے صحیح. کیسے ٹوٹے گا؟ قیامت تک بالکل یہ سلسلہ ہدایت جاری ہے. سلسلہ انداز تھوڑے سے بدل گئے ہیں، وہ جی ہاں. ظاہر ہے انسانی مزاج کو اور وقت کے اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے، لاوارث نہیں ہے. واہ لاوارث چھوڑ واہ سکتا واہ ہے. واہ. تو بہرحال بہت ساری اس میں بھی ہے سلسلے، بہت اچھی باتیں اور بہترین جن سے ہم کچھ اخذ کر سکتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. بس بس یہیں جی، پہ گفتگو کا سلسلہ روکتے ہیں. اس میں صرف میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں ایک امت اسلام کے ایک باضابطہ حکمران کے بارے میں جو یہ کلام یہ بول رہے ہیں، جی ٹھیک ہے. میں جی کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا. یہ تو مسلم ہے جی نا کہ اسلامی حکومت کے حکمران اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سب سے پسندیدہ ترین شخص وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قوم کو لاورث جی نہیں چھوڑا تھا، اور جی پیچھے کوئی بالکل بات نہیں رہتی. اگر کسی کے ذہن بالکل. میں یہ ہے کہ نہیں جی وہ نہیں بتا کے گئے یا نہیں، اچھا نہیں بتانے سے مراد میں کچھ اور اشارہ نہیں کر رہا، صرف یہ بتانا چاہ جی رہا ہوں کہ یہ کنفرم ہے کہ کوئی ایک سسٹم، کوئی ایک نظام، کوئی ایک کیونکہ جس طرح باقی انبیاء نے کیا تھا وہ بھی ایک بالکل واضح راستہ بالکل چھوڑ دیں. بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. سلامت رہیں جی، سلامت رہیں، بہت شکریہ. فی امان السلام اللہ. علیکم. یہ امان ہے.